بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو ہائیو کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ جنگلوں کے مسافر ہیں، کوہساروں کے راہی ہیں، یہ فوج محمدی کے جانباز سپاہی ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں قیام پاکستان سے لے کر آج تک ملکی دفاعی فوجی حکمت عملی کے بارے میں آگاہ کروں گی۔ پاکستان کی مسلح افواج ہمہ وقت سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہیں اور یہ افواج دنیا بھر میں اپنے پیشہ ورانہ لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ پاک افواج نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا یقین دلایا۔ 1965 میں بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے ہماری قومی غیرت کو للکارا تھا۔ آج کے دور میں پاک فوج کے جنگی ہتھیار اور تیاریاں، حربہ آلات اس دور سے بہت مختلف ہیں اور تبدیل ہو چکی ہیں، اور اسلحہ بھی بہت چینج ہے۔ افواج کسی بھی ملک کے دفاع اور اس کی سلامتی کے ضامن ہوتی ہیں۔ جس ملک کی فوج، اس کی دفاعی نظام، اس کے ادارے اور انٹیلیجنس نظام مضبوط ہوگا، وہ ملک اسی قدر مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی نظام کو جدید کیا اور مزید مضبوط کیا، ریاست کی سرحدوں کا تعین کیا، ہر شہر میں فوجی چھاؤنیاں تعمیر کی گئیں اور فوجیوں کی تنخواہیں اور فوج کی کمان کے عہدے ترتیب دیے گئے، جس کو آج تک ہر ملک کی افواج استعمال کر رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان آبادی اور عسکری طاقت کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بین الاقوامی طور پر 2020 کی رینکنگ کے مطابق اپنی عسکری تعداد، اسلحہ اور دفاعی بجٹ کے لحاظ سے 5ویں نمبر پر ہے۔ افواج پاکستان کا قیام تقسیم ہند کے بعد قیام میں آیا، جو ہماری مہارت، اپنی طاقت اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں الگ اپنا مقام رکھتی ہیں۔ یہ جو یہاں سکون ہے، اس کے پیچھے وردی کا خون ہے۔ افواج پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہے: آرمی، نیوی، ایئر فورس۔ 1947 سے لے کر 1999 تک دشمن کا مقابلہ کم ہتھیاروں، کم فوجی طاقت کے ساتھ دشمنوں کے ناپاک عزائم کا منہ توڑ جواب دیتی رہی۔ 3 جون 1947 کو برٹش آرمی کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان آرمی معرض وجود میں آئی اور پاکستان آرمی کے حصے میں صرف 6 بختربند، 8 توپ خانے اور 8 پیادہ دار ریجمنٹ آئیں۔ بھارت کو 12 بختر، 40 توپ خانے اور 21 پیادہ دار ریجمنٹ آئیں۔ تقسیم کے وقت اعلان کیا گیا تھا کہ جہاں پر جس کی اکثریت ہے وہ وہاں اپنے علاقے کو ہندوستان یا پاکستان سے الحاق کروا سکتا ہے، اور کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہونے کے باوجود ہندوستان نے اپنے فوج کو کشمیر میں اتار دیا اور 1947 میں ہی پاک بھارت جنگ کا آغاز ہو گیا۔ پاک آرمی نے بھرپور جوابی کارروائی کی اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ کچھ عرصہ یہ جنگ جاری رہی، پھر بعد میں اقوام متحدہ نے جنگ بند کروا دی اور کشمیر کا شمال مغربی حصہ پاکستان کے پاس آ گیا۔ جو مخالف ہوا کے چلتے ہیں، پیر اپنے دبا کے چلتے ہیں، ان شیروں کی یہ عادت ہے، سر ہمیشہ اٹھا کے چلتے ہیں۔ 1950 میں پاکستانی فوج کا امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا اور یوں پاکستانی فوج کی ترقی کی راہ ہموار ہوئی۔ سرزمین پاکستان کی بہادر اور لیڈر عوام پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کرتی رہی اور پاکستان آرمی جدید ہتھیاروں سے لیس ہوتی رہی۔ 1960 تک پاکستان اور بھارت کے حالات کافی کشیدہ رہے۔ 1965 میں باقاعدہ جنگی جھڑپیں شروع ہو گئی اور 6 ستمبر 1965 کو بھارت نے رات کو اچانک حملہ کر دیا۔ پاکستان آرمی نے فوراً جوابی کارروائی کی، بھارتی حملے کو ناکام بنا دیا اور بھارتی علاقوں میں 1200 کلومیٹر بھاگتی ہوئی انڈین آرمی کو پیچھا کیا۔ اس جنگ میں پاکستان آرمی فضائیہ نے اہم کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ نے پھر جنگ بندی کروائی اور معاہدہ تاشکند ہوا اور بھارتی فتح کیا ہوا علاقہ پاکستان نے خالی کر دیا اور فوجیں واپس بلوا لیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان نے آرمی کے بہت سے جوانوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہید ہوئے، اور 1971 میں سیاسی اور معاشرتی عوامی تحریک شروع ہوئی جو کہ خلافت قانون میں بدل گئی
اور 25 مارچ 1971 کو پاکستان آرمی نے قابو پایا اور سرچ لائٹ کے نام سے ایک آپریشن کیا، مگر سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکے۔ دوبارہ سے بدامنی سٹارٹ ہوئی۔ بھارت نے 1971 میں پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں دخل اندازی شروع کر دی اور پاکستان آرمی نے بھرپور مقابلہ کیا۔ دشمن کتنی بھی سازشیں کر لیں، افواج پاکستان سے قوم کی لازوال محبت کم نہیں کر سکتے۔ تاہم 16 دسمبر 1971 کو ڈھاکہ میں محصور غیر مناسب جنگ کے وقت کا خیال کرتے ہوئے جنگ بند کر دی۔ بحری خلیجی جنگ کے دوران آرمی نے عراقی جارحیت کے خلاف سعودی عرب کا دفاع کیا۔ 1999 میں کارگل کے مقام پر پاک آرمی نے ایک محدود جنگ لڑی جس میں پاکستان کے فوج کے بھارت کے 3 لڑاکا طیارے اور 700 سے زائد فوجی ہلاک ہو دیے جس میں پاکستان کے فوج کے بھارت کے 3 لڑاکا طیارے اور 700 سے زائد فوجی ہلاک کر دیے اور ہزاروں فوجیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، جو سیاچن کے مقام پر بھارتی فوج کو ہتھیار پہنچانے کے لیے کارگل کا راستہ استعمال کر رہے تھے۔ 1947 سے 1999 کی تک ہزاروں شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر ان کی اولادیں ابھی بھی سرحد کی حفاظت اور محاذوں پر جرأت اور دلیری سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تم سکون سے عید مناؤ اے ہم وطنوں، ہمارا اللہ مالک ہے۔ ہماری عید اسی میں ہے کہ پاکستان کی عید اچھے سے گزرے۔ پاکستان آرمی سرحدی حفاظتوں کے ساتھ ساتھ ملک کے اندرونی حالات میں کشیدگی پر بھی تعاون کرتی چلی آئی ہے۔ سیلاب اور زلزلوں میں ہونے والی تباہیوں میں سب سے پہلے پاکستان آرمی نے اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اور اپنا فرض نبھاتی رہی ہے۔ مشکلیں ہزاروں آتی ہیں، ہم کبھی ڈگمگاتے نہیں، ہم وہ مجاہد ہیں جو کبھی سر جھکاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے وطن پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے اور پاک آرمی کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائے کہ وہ اپنے وطن کی اور بہتر انداز سے حفاظت کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید اس طرح کی اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میری نئی ویڈیو آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن جلدی سے مل سکے اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اب اجازت چاہتی ہوں، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔